بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آ، اجتہاد اور مجتہدین کے حوالے سے گزشتہ دنوں میرا ایک وائس نوٹ آیا تھا، جس میں نے اجتہاد اور مجتہدین کے حوالے سے کچھ گفتگو کی تھی کہ فقہ کیا ہوتی ہے، فقی کسے کہتے ہیں، اجتہاد کیا ہے، مجتہد کسے کہا جاتا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کون کون سے بڑے مجتہدین تھے، یعنی صحابہ اکرام کے دور میں کون کون بڑے مجتہدین تھے اور انہوں نے کیا علمی کردار ادا کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کی تھی ہم نے، اور آج اسی حوالے سے مزید گفتگو کریں گے، اور کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ ایک متنازع مسئلہ بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، اور اس کے علاوہ بھی ایک دو گروپ جو ہے نا وہ وجود میں آ چکے ہیں۔ ایک گروپ وہ ہے کہ جو اجتہاد اور مجتہدین کی حمایت کرتا ہے، اور ایک گروپ وہ ہے جو اجتہاد اور مجتہدین کی مخالفت کرتا ہے۔ تو میں دونوں گروپوں میں سے کسی سے تعلق نہیں رکھتا ہوں، میں جو کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہوتا ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کرتا ہوں۔ تو آج اس موضوع کے اوپر، یعنی اجتہاد اور مجتہدین کے حوالے سے جو گفتگو کر رہا ہوں، اس کے لیے جو کتاب میرے ہاتھ میں ہے اس کا نام ہے بر صغیر میں تشیع اور اجتہاد۔ بر صغیر میں تشیع اور اجتہاد، یہ اس کی جلد نمبر 2 ہے، یعنی تذکرہ علماء اجتہاد۔ اس کتاب کے مصنف سید قائم مہدی سائر لکھنوی، سائر لکھنوی کے نام سے یہ مشہور ہے، اصل نام ان کا سید قائم مہدی تھا۔ یہ پاکستان کی بہت بڑی علمی شخصیت ہے، بزرگ شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو دوار رحمت میں جگہ دے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ بڑی علمی خدمات ہیں ان کی، بڑی علمی خدمات ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ایک بڑا یونیک کام انہوں نے کیا ہے، جو پاکستان میں کسی نے نہیں کیا تھا، وہ انہوں نے کیا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا، آثار و افکار اکادمی کے نام سے، آثار و افکار اکیڈمی پاکستان کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ یہ ادارہ جہاں ایک طرف کتابوں کی اشاعت کیا کرتا تھا، دوسری طرف اس ادارے نے جو بڑا اہم اور یونیک کام کیا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جتنی بھی کتابیں تصنیف ہوتی تھیں شیعہ مکتبہ فکر میں، مذہب اہل بیت کی جتنی بھی کتابیں تصنیف ہوا کرتی تھی، یہ سائر لکھنوی صاحب وہ ساری کتابیں اکٹھے کرتے تھے، ہر سال ساری کتابیں اکٹھی کرتے تھے، ان کا خود مطالعہ کرتے تھے، اور پھر ایک کمیٹی کے سپرد کرتے تھے، اور وہ کمیٹی علماء کی ایک کمیٹی تھی، وہ کمیٹی ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کرتی تھی کہ اس سال کی سب سے بہترین کتاب کون سی ہے، فرسٹ پرائز کس کو ملنا چاہیے، سیکنڈ پرائز کس کو ملنا چاہیے، تھرڈ پرائز کس کو ملنا چاہیے۔ اور پھر اس کا تعین کرنے کے بعد وہ سالانہ جلسہ منعقد کیا کرتے تھے کراچی میں، کراچی باب العلم امام بارگاہ میں جلسہ منعقد کیا کرتے تھے، اور وہاں پر بڑے علماء اور عوام کی بڑی تعداد، اہل علم کی بڑی تعداد اکٹھی ہوتی تھی، ان سب کے سامنے پھر فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائز کا اعلان کیا جاتا تھا، اور انہیں شیلڈ دی جاتی تھی۔ تو یہ بہت بڑا کام تھا، اس سے ہمارے مصنفین اور مؤلفین کی بڑی حوصلہ افزائی ہوتی تھی، اور اس پروگرام کے تمام اخراجات سائر لکھنوی صاحب، خدا ان کو کروڑ کروڑ جنت نصیب کرے، خود برداشت کیا کرتے تھے۔ اس حوالے سے میری ایک کتاب کو فرسٹ پرائز بھی ملا تھا، ایک کتاب کو سیکنڈ پرائز ملا تھا، اور ایک کتاب کو تھرڈ پرائز ملا تھا۔ میرے دل سے ان کے لیے دعا نکلتی ہے۔ میں تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ سید قائم مہدی المعروف سائر لکھنوی کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص تلاوت فرما دیں۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ یہ کہ اجتہاد کے حوالے سے سائر لکھنوی صاحب نے، یعنی سید قائم مہدی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ اہل سنت نے شرعی مسائل کے حل کے لیے 4 ماخذ قرار دیے ہیں۔ اہل سنت نے شرعی مسائل کے حل کے لیے 4 ماخذ قرار دیے ہیں۔ نمبر 1 کتاب یعنی قرآن مجید، نمبر 2 سنت، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 اجتہاد، جس کے بارے میں علماء اہل سنت میں اختلاف ہے۔ البتہ بعض جگہوں پر جو ہے نا وہ اجتہاد کی جگہ قیاس کا نام آیا، تو قیاس کرنے والے کو، جو شخص قیاس کرتا ہے، اسے وہ کہتے تھے کہ جو بھی قیاس کرے گا وہ مجتہد ہوگا۔ اجتہاد کے بارے میں امام شافعی کا کہنا ہے کہ جس اجتہاد کا ذکر احادیث میں آیا ہے وہ صرف قیاس تک محدود ہے۔ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ کسی صورتحال میں وہ حکم دیا جائے جو اس سے ملتی جلتی اور اسی سے مشابہ کسی اور صورتحال میں دیا گیا ہو۔ بعض دوسرے سنی فقہا کے نزدیک اجتہاد قیاس تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے استحسان بھی معتبر ہے۔ استحسان کا مطلب ہے کہ ملتی جلتی مثالوں کو پیش نظر رکھے بغیر وہ حکم دیا جائے جو حق و انصاف سے زیادہ قریب معلوم ہو اور ہماری عقل و ذوق کے مطابق ہو۔ بعض علماء اہل سنت کے مطابق ایک اور ماخذ استصلاح ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک مصلحت کو دوسری مصلحت پر ترجیح دینا۔ اور کچھ دوسرے سنی علماء اجتہاد کے لیے تواول کو بھی ایک ماخذ قرار دیتے ہیں۔ تواول کا مطلب یہ ہے کہ نص کی موجودگی کے باوجود کسی آیت یا معتبر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی انہیں یہ حق حاصل ہے کہ بعض خاص صورتوں میں نص سے قطع نظر کر کے اپنے اجتہاد اور اپنی رائے کو ترجیح دیں۔ شیعی نقطہ نظر سے اس طرح کا اجتہاد جائز نہیں ہے۔ یہ اجتہاد بالرائے ہے، یعنی جو بات قرآن و سنت میں موجود نہیں، مجتہد خود اپنی رائے سے اسے وضع کر دے۔ اسے تشریح یا قانون سازی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تشریح میں ایسا اجتہاد ممنوع ہے۔ جو لوگ تشریح میں اجتہاد کی مخالفت کرتے ہیں، ممکن ہے ان کی نظر میں اجتہاد کی یہی تعبیر ہو۔ شیعوں کے اندر جو لوگ اجتہاد کی مخالفت کر رہے ہیں وہ اس اجتہاد کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں جو اہل سنت کے یہاں معروف ہے۔ اس طرح کے اجتہاد بالرائے اور اس کے مذکورہ 4 ماخذ یعنی قیاس، استحسان، استصلاح اور تواول کے جواز کے بارے میں اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بقول ان کے کتاب و سنت میں احکام کی تعداد محدود ہے، جبکہ ان واقعات اور ان صورتوں کی تعداد لامحدود ہے جن کے متعلق احکام کی ضرورت ہوتی ہے۔
لہٰذا کتاب و سنت کے علاوہ بھی احکام کا کوئی ماخذ ہونا ضروری ہے۔ اہل سنت کے برخلاف ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور علماء شیعہ اس نقطہ نظر کو غلط سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے احکام کافی نہیں ہیں، اس لیے کہ اجتہاد بالرائے کی ضرورت ہے۔ شیعہ علماء کے نزدیک ایسی بہت سی احادیث اور روایات موجود ہیں جن کے مطابق کلی طور پر ہر چیز کا حکم کتاب و سنت میں موجود ہے، لیکن کتاب و سنت سے ان مسائل کے احکام کا استنباط و استخراج کرنا مجتہد جامع شرائط ہی کا کام ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہمیشہ قیاس کی ممانعت کی ہے، لہٰذا خواہ اس کو اصل احکام کے استنباط کا ذریعہ سمجھا جائے یا اس کا محض ایک طریقہ جانا جائے، تشریع میں یہ دونوں صورتیں باطل اور ممنوع ہیں۔ 5ویں صدی ہجری تک شیعہ علماء اپنی تصنیف میں اجتہاد کا لفظ استعمال کرتے چلے آئے ہیں، مگر علماء شیعہ کے نزدیک عدلہ شریعہ کو صحیح طور پر عالمانہ انداز میں سمجھنے اور ان سے احکام کے استنباط اور استخراج کے لیے متعدد علوم کا جاننا اور ان میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے۔ مندرجہ بالا بحث سے واضح ہوا کہ شیعی نقطہ نظر سے ممنوع اجتہاد سے مراد قیاس ہے، جس کو قدیم زمانے میں اہل سنت نے اجتہاد کا نام دیا تھا۔ اس کے برعکس جائز اجتہاد سے مراد تخصص فنی کی بنا پر استنباط و استخراج احکام کی پوری کوشش کرنا ہے۔ علماء شیعہ کے مطابق 4 عدلہ شرعی ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کتاب یعنی قرآن مجید، نمبر 2 سنت رسول و ائمہ طاہرین، نمبر 3 اجماع، اور نمبر 4 عقل سے احکام شرع حاصل کرنے کے بارے میں یوں وضاحت کی گئی ہے۔ پہلی چیز کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں جن آیات کے معنی ظاہر ہیں انہیں خود سمجھ کر عمل کرنا فرض ہے، اور جن کے معنی مجمل یا مبہم ہیں ان کی شرح کو احادیث معصومین سے معلوم کرنا چاہیے۔ اٹکل پچھو یعنی محض قیاس سے ان آیات کے بارے میں رائے زنی کرنا درست نہیں ہے، یعنی جو محکم آیتیں ہیں ان کے بارے میں تو احکامات واضح ہوتے ہیں، سمجھ آ جاتے ہیں ہر خاص عوام کو، لیکن جو متشابہ آیتیں ہیں ان کے بارے میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی حدیث کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ دوسرا جو ماخذ ہے تشیع میں وہ ہے حدیث، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانشین ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اقوال و افعال یا سکوت یعنی تقریر، یعنی وہ کام جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کیا گیا ہو اور انہوں نے سکوت اختیار کیا ہو، یعنی انہوں نے اس کو منع نہ کیا ہو۔ اگر وہ کام جائز نہ ہوتا، ناجائز ہوتا، تو یقیناً وہ اس کو منع کر دیتے۔ اسے شرعی اصطلاح میں تقریر کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو تقریر اس کو وہ جو اسپیچ ہوتی ہے نا، تقریر مقرر جو کر ہوتا ہے وہ نہیں، تقریر سے مراد یہ ہے کہ کوئی قول یا فعل جو کہ رسول اللہ یا ائمہ طاہرین کے سامنے ادا کیا گیا ہو اور انہوں نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ تیسری چیز جو تشیع میں ہے وہ ہے اجماع۔ اس کے معنی اجماع امت یا عام اشخاص کا کسی بات پر متفق ہونا نہیں ہے۔ لفظ اجماع سے عموماً یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر کوئی فیصلہ کر لیں گے تو وہ اجماع ہوگا، کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے، یعنی اجماع اس کے معنی اجماع امت یا عام اشخاص کا کسی بات پر متفق ہونا نہیں ہے جب تک کسی ذریعے سے یہ یقین نہ ہو جائے کہ امام علیہ السلام بھی ان سے متفق ہیں۔ اس کا موجودہ زمانے میں حاصل کرنا غیر ممکن ہے، کیونکہ موجودہ زمانے میں امام زمانہ علیہ السلام پردہ غیب میں ہے، تو جب تک امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا اجماع کے اوپر ان کی تائید حاصل نہیں ہو سکتی، اور جب تک امام کی تائید حاصل نہیں ہوگی وہ اجماع منعقد نہیں ہوگا۔ چوتھی چیز جو ہے وہ عقل ہے۔ یقینی طور پر جو عقل کے فیصلے ہوں، جیسے ایمانداری کا مستحسن ہونا، خیانت کا فعل قبیح ہونا، یہ فیصلے عقل کے بھی مستند ہیں، مگر قیاس یعنی ایک چیز کے شرعی حکم سے دوسری چیز کے شرعی حکم کا صرف گمان کی بنا پر اپنے دل سے نکالنا ہمارے نزدیک بے اصل ہے اور اس پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اس وضاحت کے بعد یہ علم ہو گیا کہ فی زمانہ شرع کے ماخذ صرف 3 ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، سنت رسول و ائمہ طاہرین علیہ السلام، اور عقل۔ اخباری حضرات کا دعویٰ ہے کہ 4 صدی ہجری تک تشریع میں اجتہاد تھا ہی نہیں، جس کے بعد اہل سنت کی پیروی میں شیعت میں بھی اجتہاد کو داخل کر دیا گیا ہے۔ یہ دعویٰ سراسر غلط ہے، یعنی جو لوگ اخباری حضرات ہمارے ہاں جو شیعہ اخباری ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تشیع میں اجتہاد تھا ہی نہیں سرے سے، یہ اہل سنت سے تشیع کے اندر داخل ہوا ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ در حقیقت اجتہاد تو دور ائمہ معصومین میں بھی موجود تھا، جیسے کہ میں اپنے پچھلے وائس نوٹ میں بتا چکا ہوں۔ خاص طور پر امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام اور ان کے بعد کے ائمہ اطہار کو جب علوم محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ترویج و اشاعت کے مواقع نصیب ہوئے تو یہ ذوات مقدسہ اپنے شاگردوں کو قرآن و حدیث و ارشادات معصومین کی تفسیر و توضیح کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان ماخذ سے اسلامی قوانین اور احکام خداوندی کے استنباط و استخراج اور اختلافی مسائل وغیرہ کے حل کے طریقے بھی تعلیم فرماتے تھے۔ یعنی ائمہ طاہرین نے اپنے شاگردوں کو بتایا ہے کہ کس طریقے سے تم نے استنباط کرنا ہے، کس طریقے سے تم نے استخراج کرنا ہے۔ استنباط اور استخراج سے ہی شرعی مسائل کا حکم صادر کیا جائے گا، فتویٰ صادر کیا جائے گا۔ میں فتوے کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرتا ہوں ابھی۔ نہ صرف یہ بلکہ مرکز سے دور علاقوں میں مومنین کے مسائل حل کرنے کے لیے انہیں وہاں بھیجتے بھی تھے، جہاں وہ نصوص کے عدم موجودگی کی صورت میں اجتہاد کے ذریعے احکام الہی کا استنباط و استخراج کر کے مسائل کے حل بتاتے تھے۔
وہ سب اپنے وقت کے مجتہد تھے اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی صحبتوں سے فیضیاب اور ان کی تعلیمات سے آراستہ تھے۔ ان میں سے کئی ایک کے نام تاریخ میں محفوظ ہے۔ اب یہ استنباط اور استخراج کرنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ کس طریقے سے قرآن سے استنباط و استخراج کیا جائے گا۔ مثلا یہ کہ قرآن مجید میں یہ حکم موجود ہے کہ تم شراب کو، جیسے مثلا شراب کو حرام قرار دیا، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے، بری چیز قرار دیا ہے، شراب کے قریب مت جاؤ، شراب مت پیو، وغیرہ وغیرہ۔ اب اس زمانے میں چونکہ شراب تھی تو شراب کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ اب نئے نئے نشے آ گئے، یعنی چرس ہے، ہیروئن ہے، آئس ہے، اور انجیکشن لوگ لگانے لگے ہیں نشوں کے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب ان کے بارے میں حکم شرعی کیا ہوگا؟ یعنی یہ چونکہ اس زمانے میں نہیں تھے تو نہ قرآن میں ہمیں کوئی آیت ملتی ہے ہیروئن کے بارے میں، آئس کے بارے میں، نہ معصوم کی کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے، تو پھر اس بارے میں کیا کریں گے؟ تو اس بارے میں مجتہد استنباط اور استخراج کرے گا قرآن اور حدیث سے۔ مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ شراب کو اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کیونکہ یہ انسان کے ذہن کو معیوب کر دیتی ہے، انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، انسان بڑبڑانے لگتا ہے، وہ اپنے 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 ہوش میں نہیں رہتا ہے، اس لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے کہ خبردار نماز کے قریب مت جانا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی تم کو سمجھ نہیں آ رہی کہ تم کیا بات کر رہے ہو۔ تو کوئی بھی ایسا نشہ جو انسانی ذہن کو معوف کر دے، جسے استعمال کرنے کے بعد وہ بڑبڑانے لگے، جسے استعمال کرنے کے بعد وہ اپنے ہوش و حواس گم کر بیٹھے، اسے حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے، وہ حرام ہوگا۔ یہ انہوں نے استنباط اور استخراج کیا قرآن سے، تو یہ طریقہ ہوتا ہے۔ اب یہ تھوڑا سا ہم فتوے کے اوپر آتے ہیں، فتویٰ کیا ہوتا ہے اور فتویٰ کس طریقے سے صادر کیا جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک ایشو ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی مجتہدین یا علماء یا فقہا یا مفتی صاحبان جو ہیں وہ فتویٰ صادر کر دیتے ہیں اور اس فتوے کی کوئی اصل نہیں ہوا کرتی ہے۔ فتوے کے حوالے سے میں کچھ عرض کرتا ہوں۔ فتوے کی لغوی تعریف کیا ہے؟ فتوے کا لغوی معنی واضح کرنا، ظاہر کرنا اور جواب دینا ہے۔ جب کوئی فقی کسی مسئلے میں شرعی حکم بیان کرے تو کہا جاتا ہے کہ فقی نے فتویٰ دیا ہے۔ اسی طرح فتویٰ لینا یعنی کسی چیز کا حکم معلوم کرنا، فتویٰ دینا یعنی جواب دینا، فتویٰ دریافت کرنے کے لیے جانا، مقدمے لے کے جانا، کسی کے پاس فتویٰ لے جانا بھی استعمال ہوتا ہے۔ فتویٰ اس میں مصدر ہے جو فتویٰ دینے کے معنی میں ہے، اس کی جمع فتاوی یا فتاوی ہے، لہذا لغوی لحاظ سے واضح یا ظاہر کرنے اور احکام کے متعلق جو سوال کیا جائے اس کا جواب دینے کو فتویٰ کہا جاتا ہے۔ فتوے کی اصطلاحی تعریف کیا ہے؟ اصطلاح کے طور پہ فتوے کا مطلب ہے مفتی کے جواب کا متن یا وہ شرعی حکم جس کی مفتی خبر دیتا ہے، مفتی یعنی مجتہد۔ قرافی نے اس کی تعریف یوں کی ہے کہ فتوے سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی حکم کے بارے میں فرض یا مباح ہونے کی خبر دینا ہے، اور ابن حمدان نے فتوے کی تعریف اس طریقے سے کی ہے کہ فتویٰ سائل کے لیے حکم شرعی کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کا نام ہے، یعنی فتویٰ سائل کے لیے حکم شرعی کو دلیل کے ساتھ بیان کرنے کا نام ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی مفتی، جب کوئی مجتہد فتویٰ صادر کرتا ہے تو اسے تحریری طور پر وہ لکھ کر دے گا، اپنے اپنے لیٹر ہیڈ کے اوپر، اپنے پیڈ کے اوپر لکھے گا اس فتوے کو، پہلے سائل کا سوال لکھے گا، پھر اس کا جواب لکھے گا، اور جب وہ فتویٰ لکھ رہا ہوگا تو وہ قرآن مجید کی وہ آیت بھی لکھے گا جس سے اس نے استنباط کیا ہے، وہ معصوم کی وہ حدیث بھی لکھے گا جس سے اس نے استخراج کیا ہے۔ اس آیت اور اس حدیث کو لکھنے کے بعد وہ نیچے نتیجہ دے گا کہ اس آیت سے، اس حدیث سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، یہ استنباط اور یہ استخراج کیا ہے، یہ میرا نتیجہ ہے، لہٰذا اس نتیجے کی بنیاد کے اوپر میں یہ فتویٰ صادر کر رہا ہوں، پھر نیچے اپنے دستخط اور اپنی مہر لگائے گا۔ یہ شرعی طریقہ ہوتا ہے فتویٰ صادر کرنے کا۔ قرآن اور سنت میں فتوے کی مشروعیت کے دلائل کثرت سے پائے جاتے ہیں، جن میں سے بعض کو ہم یہاں پر ذکر کرتے ہیں۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 127 میں لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تم کو ان کے بارے میں حکم بتاتا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 74 میں لوگ آپ سے کلالہ کا حکم پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ اس طرح اور بہت ساری آیتیں، مثلا سورہ صفات کی آیت نمبر 149 میں اب ان مکے کے مشرکوں سے پوچھیں کیا تمہارے رب کے حصے میں تو بیٹیاں آئی ہیں اور خود ان کے حصے میں بیٹے آئے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 179 میں لوگ آپ سے نئے مہینوں کے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ انہیں بتا دیجئے کہ یہ لوگوں کے مختلف معاملات کے اور حج کے اوقات متعین کرنے کے لیے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 217 میں ہے کہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے۔ بلکہ کچھ آیات کسی سوال کے جواب میں اتری ہیں جن میں صیغہ استفتاء یعنی سوال مذکور نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے جب بھی گوشت میں سے کچھ کھایا تو عورتوں کی طرف رجحان پیدا ہو گیا، تو میں نے گوشت کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 87، اے ایمان والو، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں ان کو حرام قرار نہ دو اور حد سے تجاوز نہ کرو، یقین جانو کہ اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی قرآن کریم نے اسلوب افتاح میں سوال پوچھے جانے اور نہ پوچھے جانے دونوں طریقوں کو اپنایا ہے۔ جہاں تک فتوے کے حوالے سے احادیث کا تعلق ہے تو حضرت عبید اللہ بن ابو جعفر سے روایت ہے کہ تم میں سے فتوے دینے میں زیادہ دلیری دکھانے والا آگ میں زیادہ دلیری دکھانے والا ہوگا۔
یعنی میری فتوی بازیاں نہ کرو، بات بات کے اوپر فتوی نہ دیا کرو، ہاں بعض اہم معاملات میں بغیر استفتاء کیے بھی تم فتویٰ دے سکتے ہو، یہ مفتی کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اور بعض جب سائل کو سوال کر لیتے ہیں، استفتاء کرتا ہے، تو پھر اس کا جواب دینا پڑتا ہے۔ یہ شرعی طور پر لازم ہو جاتا ہے مجتہد کے اوپر، مفتی کے اوپر، کہ وہ اس کا جواب دے، اس سائل کا جواب دے، اور تحریری طور پہ جواب دے، اور پھر دلیل کے ساتھ جواب دے، قرآن کی آیت اور معصوم کی حدیث بیان کرے، استنباط اور استخراج کرے، اور پھر تحریری طور پر اس کا فتویٰ صادر کرے، لکھ کر دے کہ یہ جواب ہے اس کا۔